36 40 یا 100 کرو گے پھر آپ تسبیح فاطمہ نہیں کر رہے. یعنی کہ جس کام کے لیے نبی نے فرمایا نا کتنی بار پڑھو, جس کو کہتے ہیں کہ تعداد کسے کہتے ہیں. پہلے آپ نے کہہ دیا کہ جب آپ ایک رکعت میں سجدے کرتے ہو تو 2 ہی کرو گے. ہاں سجدہ صاحب میں تو ایک کرتے ہو تو اور چیز ہے نا. برابر میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں, 3 کرو گے تو نماز ہوتی نہیں ہے. حالانکہ بندہ کہ یار میں تیرے 3 4 سجدے کر رہا ہوں, وہ آرڈر یہ تیری نماز نہیں ہوگی, 2 سجدے کا آرڈر تھا. اب رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے, اور سبحان ربی اللہ بھی اللہ کی تعریف ہے. آپ رکوع میں کہو سبحان ربی اللہ اور سجدے میں کہو سبحان ربی العظیم, کیا پڑھے گا؟ اس کو کہتے ہیں دین. دین ایک مکمل نظام ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں نے کیسے پڑھنی ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے نا. یہ اللہ نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ کے روکا کر نماز پڑھو. کہ یا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, میں ادھر نماز پڑھتا ہوں, میں یہاں نماز کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں نہیں تم نے یہاں اس کی نماز یہاں ہوگی, یہاں رخ کیا ہوگا. یہ کیا ہے؟ اللہ ان کو سیدھا کرنے کے لیے کہ ان کا رخ جب ہوگا لائن میں کھڑے ہوں گے تو اچھا لگے گا. یہ تب کعبہ کی طرف رخ کیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کعبہ میں نہیں ہے. عرش میں کون ہے؟ اللہ. آسمانوں میں کون ہے؟ کعبہ میں کون ہے؟ خانہ کعبہ اللہ کا گھر کہتے ہیں نا. اور ادھر یہ بھی ہے کہ اللہ ہر مومن کے دل میں بھی ہوتا ہے. پہلے مومن بن جاؤ, مومن بنو گے تو اللہ کہتا ہے کہ میں ہر اس مومن کے دل میں بھی آتا ہوں جس کا دل بالکل صاف ہو چکا ہوتا ہے. پھر میرا سمجھو وہاں مقام ہوتا ہے. تو پھر اللہ اچھا مسجد میں لکھا ہوتا ہے اللہ کا گھر لکھا ہوتا ہے. اللہ تیری کتنے گھر ہے؟ اس طرح ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے. وہ ایسا ہی نور ہے کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اللہ ہے یہاں اللہ, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. نہ اس کا کوئی وجود ہے, نہ اس کی کوئی شکل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بس اللہ ہے, اللہ تھا ہے اور وہی رہے گا. اور باقی کہاں رہتا ہے؟ وہ سب جگہ پر ہے, سب جگہ پر ہوا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں اللہ ہے یہاں نہیں. نہ, وہ مالک ایسا ہے کہ ہر جگہ پر ہے. بتانے کی بات تب تھی کہ جب بھی کوئی آدمی آپ کو کہے نا کہ بالفرض آپ نے صبح ناشتہ کرنا ہے, جب وہ کہے کہ ناشتہ کیا کرو گی آپ, اب وہ سوتے ہوئے ناشتہ کر رہا ہوگا, وہ اس کا جو بزرگ ہے یا کچھ جانتے ہیں تو میں نے کہا تھا ناشتہ شروع کرنا ہے. وہ کہنا جی میں سمجھا ناشتہ ہی کرنا ہے, ناشتے میں 2 انڈے کھانے ہیں, مٹھائی کھانی ہے, پراٹھا کھانا ہے, میں رات کو ختم پورا کر رہا ہوں. کہتا ہے وہ رات کو نہیں کرنا, ناشتہ صبح ہی کرنا ہے. یا بندہ کہے 5 نمازیں آپ کے فرض ہیں, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, تو بندہ جناب یہ رات کو سوتے میں فجر پڑھ رہا ہو, صبح عشاء پڑھ رہا ہو, کبھی کیا کر رہا ہو, اور منگل یا بدھ کو جمعہ پڑھ رہا ہو. کہیں کہ جمعہ ہی پڑھنے ہیں یا فجر پڑھنی ہے, 2 فرض پڑھنے ہیں, تو ٹھیک ہے میں رات کو پڑھنی کروں گا. تو میرے تو کہتا ہے عشاء میں صبح پڑھ لوں. ایسے ہوگا؟ یہ باتیں سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ رسول کا حکم ہے آپ اسے ہل نہیں سکتے. اگر ہلو گے پھر بھگتو. بس اس بات کو بیٹا یاد رکھنا کہ جو آپ کو قرآن پہ یا احادیث میں مل گیا ہے, یا کسی کو پتہ ہے کہ قرآن پہ اللہ نے کہا حکم کیا, احادیث میں کیا ہے, اگر وہ بندہ صحیح جاننے والا علم ہے بیٹا اس پہ عمل کر. باقی بیٹا اگر نہ کوئی آدمی بیمار ہو, کیا یہ میری زندگی میں بہت جا رہا ہے. مجھے ایک آدمی کہتا ہے جی اللہ کا بڑا شکر ہے جی, یا 10 سال اگر میں بیمار ہی ہوں. میں کہا ویسے تیرے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا, بڑا کوئی قسمت ہے, ورنہ اللہ خود کہتا ہے جس سے میں نفرت کرتا ہوں اس کو بیمار نہیں کرتا, جس کو میں پسند نہیں کرتا میں اس کو, کیونکہ بیماری میں یہ نہ کہتے اللہ میں اس سے اپنا نام تو کہہ دیتا ہوں. اس لیے اگر بیمار ہو نا سمجھو کہ اللہ مجھ پر راضی ہے, مجھے بیمار کر رہا ہے. وہ لائف اچھی گزارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے دنیا میں. آپ کو آپ مجھے بتاؤ کہ جو سب نبیوں کے سردار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بیمار نہیں ہوئی؟ ان کو زہر دیا گیا, ان کے دان مبارک شہید بھی ہوئے. کیا وہ پتھر نہیں مانگتے تھے جہاں پر ہم یا تو روٹی نہ کھائیں تو مرتے ہیں, یا اللہ پہ مسئلہ روٹی نہیں مل رہی. اللہ نے ایک ایسا خاص بتایا کہ یہ میرا وہ نبی ہے جو بجوے کائنات ہے اور نبیوں کا سردار ہے, بادس خدا بزرگ ہوئی. اس کا مختصر یہ 3 دن سے جناب بھوکا رہتا تو پتھر بننے کبھی نہیں لگتا. ہمیں اتنی شرم تو آنی چاہیے کہ اگر اللہ کے نبی کی لائف ایسی گزری ہے جس کو ہم اپنا نبی کہتے ہیں, ان کی امتی ہم ہیں, تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ وہ کرتے کیا تھے. یعنی کہ بیماروں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. اور آج کے دور میں پتہ کیا ہے, کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا تو کہتے ہیں بس جی اللہ تو کہیے
یار یہ نہ کہو یار اللہ اس کو کا امتحان لے رہا ہے، اللہ اس نے روز قیامت ایک مقام دینا ہے، قبر میں مقام دینا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ بیمار ہونا پھر اللہ کی ناراضگی ہے تو سارے نبی بیمار نہیں ہوئے۔ یہ یونس علیہ السلام 3 دن کہاں رہے؟ 3 دن 3 رات قرآن پہ ہے نا، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، بڑا ہوا کیا؟ یونس علیہ السلام 3 دن 3 رات بھی مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کا پیٹ صاف ہوتا ہے، جتنا کھا اس میں ہوتا ہے کہ ہوتا ہی نہیں، وہ اللہ کے نبی اس کے پیٹ میں، اور قرآن پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ادھر سے جواب دیا ہے کہ اے یونس اگر تو مجھے اس کلمات سے نہ پکارتا تو روز قیامت اسی مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالتا۔ اب بتاؤ اگر نبیوں کا ایسے واقعات تو ہم کیا ہیں؟ اس واسطے بیٹا تم بھی دعا کیا کرو، تم بیمار ہو علاج بھی کرواؤ، میں جو مجھے پتا ہے میں بھی ٹریٹمنٹ کروں گا، علاج کروں گا، لیکن میں بتا دوں کہ اللہ تم سے راضی ہے میرے سامنے۔ جو بندہ بیمار نہیں ہے وہ پھر اپنا حساب کتاب سیٹ کر لے۔